الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. صحيح البخاري كتاب العلم حديث نمبر 118 عن الأعرج عن أبي هريرة قال إن الناس يقولون أكثر أبو هريرة ولولا آيتان في كتاب الله ما حدثت حديثا ثم يتلو إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى إلى قوله الرحيم. إن إخواننا من المهاجرين كان يشغلهم الصفق بالأسواق وإن إخواننا من الأنصار كان يشغلهم العمل في أموالهم وإن أبا هريرة كان يلزم رسول الله صلى الله عليه وسلم بشبع بطنه ويحضر ما لا يحضرون ويحفظ ما لا يحفظون. اعرج یعنی عبد الرحمن ابن ہرمز اعرج سے روایت ہے، وہ ابو ہریرہ سے نقل کرتے ہیں کہ انہوں نے کہا بے شک لوگ کہتے ہیں ابو ہریرہ نے زیادہ کر دیا، اور اگر اللہ کی کتاب میں 2 آیتیں نہ ہوتیں تو میں کوئی حدیث بیان نہیں کرتا. پھر وہ تلاوت کرتے ہیں ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات والہدی الرحیم تک. بے شک ہمارے مہاجر بھائیوں کو بازاروں میں تجارت مشغول رکھتی تھی، اور بے شک ہمارے انصار بھائیوں کو ان کے مالوں یعنی کھیتوں میں کام مشغول رکھتا تھا، اور بے شک ابو ہریرہ اپنے پیٹ کی آسودگی کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے چمٹا رہتا تھا، اور اس میں حاضر رہتا جس میں لوگ حاضر نہیں رہتے، اور اس کو یاد کرتا جس کو لوگ یاد نہیں کرتے. اس حدیث میں کئی فوائد ہیں. پہلا فائدہ یہ ہے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کثیر الحدیث ہیں، یعنی بہت زیادہ حدیث کے حافظ و عالم تھے. دوسرا فائدہ یہ ہے کہ عہد صحابہ میں ابو ہریرہ بکثرت حدیث روایت کرتے تھے، جس کو دیکھ کر بعض لوگ کہتے تھے ابو ہریرہ نے زیادہ کر دیا، مگر یہ بات جب طنزیہ لہجے میں کہی جاتی تو ابو ہریرہ کو اس سے تکلیف پہنچتی تھی. تیسرا فائدہ یہ ہے کہ ابو ہریرہ لوگوں کے طنز و تعریض کی وجہ سے روایت حدیث کو ترک کرنا چاہتے تھے، مگر قرآن کریم کی ان 2 آیتوں کی وجہ سے وہ حدیث بیان کرنا ترک نہیں کرتے تھے، جن میں اللہ نے علم دین چھپانے والوں کو وعید سنائی ہے. چوتھا فائدہ یہ ہے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ جن 2 آیتوں کی وجہ سے حدیث بیان کرتے تھے وہ دونوں آیتیں یہ ہیں ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات والہدی من بعد ما بیناہ للناس فی الکتاب اولئک یلعنهم اللہ ویلعنهم اللاعنون الا الذین تابوا واصلحوا وبینوا فاولئک اتوب علیہم وانا التواب الرحیم. سورۃ البقرہ آیت نمبر 159 اور 160. بے شک جو لوگ ان واضح آیات اور ہدایت کو چھپاتے ہیں جو ہم نے اتارا ہے بعد اس کے کہ ہم نے اس کو لوگوں کے لیے کتاب میں واضح کر دیا ہے، یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ لعنت کرتا ہے اور لعنت کرنے والے لعنت کرتے ہیں، سوائے ان لوگوں کے جنہوں نے توبہ کر لی اور اصلاح کر لی اور بیان کیا تو ان لوگوں کی توبہ میں قبول کرتا ہوں، اور میں ہی انتہائی توبہ قبول کرنے والا بے انتہا رحم کرنے والا ہوں. پانچواں فائدہ یہ ہے کہ ابو ہریرہ کو بہت زیادہ حدیثیں یاد تھیں. ابو ہریرہ نے اس حدیث میں اس کی 2 وجہ بیان کی ہے. ایک وجہ یہ ہے کہ جب انصار و مہاجرین اپنے اپنے کاموں میں مشغول رہتے تھے اس وقت ابو ہریرہ فارغ رہ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہتے تھے، جس کی وجہ سے ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے علم زیادہ سننے اور سیکھنے کا موقع ملا. دوسری وجہ یہ ہے کہ ابو ہریرہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھا ہوا علم دوسروں سے زیادہ یاد کرتے تھے اور اس کو یاد رکھتے تھے. چھٹا فائدہ یہ ہے کہ ابو ہریرہ عہد نبوی میں اپنی طالب علمی کے زمانے میں بھی اپنی مسکینی کے باوجود پاک دامن تھے، چنانچہ وہ لوگوں سے اپنی غریبی کی شکایت نہیں کرتے تھے اور نہ ہی لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلاتے تھے، بلکہ زندہ رہنے اور بھوک مٹانے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یا کسی مسلمان کی طرف سے کچھ کھانے پینے کو مل جاتا تو اسے کھا پی لیتے. ساتواں فائدہ یہ ہے کہ ابو ہریرہ ایک مثالی طالب علم تھے جنہوں نے تقریباً 4 سال کی مختصر مدت میں بہت سی تکلیفوں کے باوجود انتہائی محنت کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت زیادہ علم حاصل کیا. اللہ نے ان کی محنت و صبر میں برکت دی اور ابو ہریرہ علماء صحابہ اور حفاظ حدیث میں شمار کیے گئے. 8واں فائدہ یہ ہے کہ ابو ہریرہ کو اپنے علم کے سبب اپنی ذمہ داری کا احساس تھا اور وہ اس علم کو بیان نہ کرنے پر اللہ کی وعید سے ڈرتے تھے. یہ ابو ہریرہ کا تقوی اور خوف الہی تھا. کاش یہ تقوی اور خوف الہی ہر عالم میں ہوتا. 9واں فائدہ یہ ہے کہ عہد نبوی میں مہاجرین مدینے کے بازاروں میں تجارت کیا کرتے تھے، جبکہ انصار اپنے کھیتوں اور باغات میں مشغول رہا کرتے تھے. 10واں فائدہ یہ ہے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فقہائے صحابہ میں سے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھی ہوئی سنت بیان نہ کرنے کو قرآن میں نازل کردہ آیات اور ہدایت کو چھپانے کے مثل سمجھتے تھے اور اس کی وعید سے ڈرتے تھے. اس فہم کی بنیاد یہ ہے
کہ سنت قرآن کا بیان اور اس کی تفسیر ہے اور اللہ کی طرف سے نازل کی گئی ہے۔ اس میں ان لوگوں کے لیے تنبیہ ہے جو سنت کا علم رکھنے کے باوجود اسے لوگوں کے سامنے بیان نہیں کرتے۔ 11واں فائدہ یہ ہے کہ ابو ہریرہ کا علم، خصوصاً ان کا علم حدیث علم نافع بن گیا، جس سے امت قیامت تک فائدہ اٹھاتی رہے گی اور ابو ہریرہ کو ثواب ملتا رہے گا۔ 12واں فائدہ یہ ہے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نہ صرف صحابی ہونے کی وجہ سے قابل احترام ہیں، بلکہ اپنے علم، خصوصاً علم حدیث کی بنا پر بھی لائق احترام ہیں۔ 13واں فائدہ یہ ہے کہ اگر کسی شخص کو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں سنی سنائی باتوں کی وجہ سے غلط فہمی ہوئی ہے تو وہ بلا تاخیر اپنے علم و فہم کی اصلاح کر لے اور اس بات پر غور کرے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسے عالم کا محنتی طالب علم کیا اسی لائق ہے کہ اس کے بارے میں نازیبا باتیں کہی جائیں۔ 14واں فائدہ یہ ہے کہ کبھی عالم دین کو اس کے علم یا تعلیم کی وجہ سے تکلیف دی جاتی ہے جس پر اسے اللہ کے لیے صبر کرنا چاہیے اور لوگوں کی باتوں یا ایذا رسانیوں کی وجہ سے علم و تعلیم کو خیر بات نہیں کہنا چاہیے، کیونکہ دین کی تعلیم دینا فرض کفایہ ہے اور مخلص کے لیے زاد آخرت ہے۔ 15واں اور آخری فائدہ یہ ہے کہ جس طالب علم کو بڑا عالم بننا ہو وہ طلب علم کے لیے فارغ رہ کر اپنے استاد سے خوب سیکھے اور سیکھے ہوئے علم کو خوب یاد کرے۔ یاد رکھیں کہ غیر علمی چیزوں میں مشغول رہنے والے طلبہ اور علم کو یاد کرنے سے فرار اختیار کرنے والے طلبہ جلدی کامیاب نہیں ہوتے۔ واللہ تعالی عالم، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔